بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت 7ویں جماعت ہفتم اس کا مضمون شہریت اور سبق نمبر 3 دستور کی خصوصیات، اس کے سوالات اور جوابات کا بغور مشاہدہ کریں گے اور لکھیں گے۔ مشق دی گئی ہے 1 نمبر، وفاقی نظام کے مطابق اختیارات کی تقسیم کس طرح کی گئی ہے، اس کی فہرست ذیل کے جدول میں مکمل کیجیے۔ وفاقی حکومت، ریاستی حکومت، دونوں حکومتوں کے پاس مشترکہ موضوعات، اس میں خاکہ بنا ہوا ہے اور خاکے کو مکمل کرنا ہے آپ کو۔ اب وفاقی حکومت میں ہم کو جو لکھنا ہے تو وہ امور کے بارے میں ہم دیکھیں۔ جوابات اس طریقے سے ہے، کون سے موضوعات امور کس کے پاس ہے۔ 1 نمبر، وفاقی حکومت کے پاس موضوعات امور دفاع، خارجہ امور، جنگ اور امن، کرنسی، بین الاقوامی تجارت۔ 2 نمبر میں ریاستی حکومت کے پاس موضوعات امور ریاستی حکومت میں لکھیں گے ہم، زراعت، مقامی انتظامیہ، نظم و نسق، صحت، جیل انتظامیہ۔ اس کے بعد میں تیسرا کھانا دیا گیا ہے، دونوں حکومتوں کے پاس مشترکہ موضوعات یعنی امور، کام جو دیے گئے ہیں وہ روزگار، ماحولیات، معاشی اور سماجی منصوبہ بندی، تعلیم، انفرادی قانون۔ اس کے بعد میں عزیز طلباء و طالبات، ہم دیکھیں گے 2 نمبر کا سوال دیا گیا ہے کتاب کے اندر، مناسب الفاظ لکھیے۔ 1 نمبر ہے، پورے ملک کے حکومتی امور چلانے والا نظام، اس کو ہم جواب میں لکھیں گے وفاقی حکومت، بریکٹ کے اندر میں قوسین میں مرکزی حکومت۔ 2 نمبر ہے، 2 فہرستوں کے علاوہ دیگر فہرست، خالی جگہ میں لکھیں گے مشترکہ فہرست۔ 3 نمبر، انتخابات کا انعقاد کرانے والا ادارہ، اس کا خالی جگہ میں جواب لکھیں گے الیکشن کمیشن۔ اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ اس طریقے سے دیا گیا ہے، کتاب میں 3 نمبر کا ہے، آئیے لکھیے۔ اس میں 1 نمبر ہے، وفاقی نظام میں 2 سطحوں پر حکومت ہوتی ہے۔ جواب میں 1 نمبر، کوئی ملک بہت وسیع ہو تو ایک مقام سے حکومتی امور انجام دینا بہت مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے دور دراز کے علاقے نظر انداز ہو جانے کا امکان ہوتا ہے۔ 2 نمبر، ملک میں شہریوں کی کثیر تعداد ہو تو تمام شہریوں کو حکومتی امور میں شمولیت کا موقع نہیں ملتا، اس وجہ سے وفاقی نظام میں 2 سطحوں پر حکومت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں ہم اگلا سوال دیکھیں گے جو اس طرح کتاب میں دیا گیا ہے، خصوصی اختیار سے کیا مراد ہے۔ جواب، اس میں 1 نمبر، بھارت کے وفاقی نظام حکومت میں اختیارات کی تقسیم 3 فہرستوں میں کی گئی ہے۔ 2 نمبر، ان فہرستوں کے علاوہ دیگر موضوعات اور کسی نئے موضوع پر قانون سازی کا اختیار مرکزی حکومت کو ہوتا ہے، اس اختیار کو خصوصی اختیار کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے اگلا سوال اس طریقے سے ہے، آئیے لکھیے میں 3 نمبر کا ہے، دستور نے عدلیہ کو آزاد اور غیر جانبدار رکھا ہے۔ جواب، افراد کے درمیان یا ریاست اور مرکز کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کے لیے دستور نے آزاد عدالتی نظام قائم کیا ہے۔ عدالتیں دونوں فریقوں کی باتیں سن کر غیر جانبداری کے ساتھ انصاف رسانی کرتی ہے، عدالتوں پر کسی بھی قسم کا دباؤ نہ آئے، اس وجہ سے دستور نے عدالتی نظام کو آزاد رکھا ہے۔ یہاں پر عزیز طلباء و طالبات،
شہریت کا جو تیسرا سبق ہے دستور کی خصوصیات، اس کے مشقی سوالات اور جوابات مکمل ہوتے ہیں۔ باقی جو دیا گیا ہے وہ آپ کو اپنے اعتبار سے لکھنا ہے، جیسا سرگرمی ہے۔ آزاد عدلیہ کے فائدے اور نقصانات پر اپنی جماعت میں بحث منعقد کرنا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM کے استعمال کے فائدوں کے باب میں معلومات حاصل کیجیے۔ اس کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل کرنا ہے، جس طریقے سے الیکٹرانک EVM کے بارے میں کاغذ کی بچت ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اس کے جو فائدے ہیں، یہ رائے دہی کا پیسہ خرچہ کا بچت ہوتا ہے، ماحولیات کا تحفظ ہوتا ہے، اس طریقے سے ہے۔ اور اس کے بعد میں اپنی جماعت میں الیکشن کمیشن قائم کیجیے اور اس الیکشن کمیشن کی رہنمائی میں جماعت کے انتخابات کا انعقاد کیجیے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوتا ہے۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب اور لائک اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجیے، دبائیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔